السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گفتگو کروں گا شوہر کی لغزشوں، ان کی غلطیوں اور ناپسندیدہ باتوں پر بیوی کو صبر کرنا چاہیے۔ شوہر سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا ہے اور کبھی وہ زبان سے ناپسندیدہ بات بھی کہہ سکتا ہے۔ اس طرح کی کوتاہی اور لغزش بیوی سے بھی ہو سکتی ہے اور شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، دونوں سے ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زبانی اور عملی لغزشوں کا اعتراف نہیں کرتے ہیں اور بیوی کی لغزش کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ معمولی کیوں نہ ہو۔ ازدواجی رشتہ میں ایک دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے یا ایک دوسرے کی ہمیشہ سرزنش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ پرلطف ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کی کمی کوتاہی سے چشم پوشی کرنا، باہم نرم رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالی یا شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہو رہی ہو، زوجین کو اس طرح کی مفاہمت و نرمی کے رویہ پر قائم رہنا چاہیے۔ میرے محترم، شوہر کے نزدیک بیوی کی جو حیثیت اور اس کا جو مقام ہونا چاہیے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ فرمایا کیا؟ خبردار تم لوگ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس قید کی طرح ہے۔ یہ سنن ترمذی کی 1163 نمبر کی حدیث ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ محترم، اس حدیث نبوی میں لفظ اوان کا استعمال ہوا ہے جس کے معنی قیدی کے ہیں۔ مجھے ایک صحابی کی بات یاد آ رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنے زوجہ محترم اپنی بیوی سے کہی تھی، اگر تم مجھ سے غصہ کے حالت میں دیکھنا تو مجھے راضی اور خوشی کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر میں تمہیں غصہ کے حالت میں دیکھوں گا تو میں تم کو راضی و خوشی کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ ہم لوگوں میں کبھی مصالحت نہیں ہو پائے گی۔ صحابی رسول کی ان باتوں پر غور کیجیے، ان سے ازدواجی زندگی کے اصل صورت حال کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کسی دن شوہر بیوی سے خوش ہوتے ہیں تو کسی دن ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپس میں ہم آہنگی رہتی ہے تو دوسرے دن بے رخی بھی برتتے ہیں۔ جب کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے اور غصہ اور بے رخی کا وقفہ کو طویل نہ ہونے دینا چاہیے، بلکہ زوجین کو جب بھی موقع ہاتھ آ جائے آپس کی ناراضگی کو دور کر لینا چاہیے۔ آئیے ہم اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی صورتحال کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع سے جب وہ حائضہ ہو گئیں، انہیں حیض آ گیا تو اس کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی نہیں کر سکی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تمہارا حج عمرہ کا طواف تمہارے لیے کافی ہو گیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کے ساتھ انہیں مقام تنعیم بھیجا، جہاں سے از نو انہوں نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ مسلم کی ایک روایت میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور آسانی کی ترجیح دینے والے تھے۔ جب کوئی بھی بات پیش آتی تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی 1213 نمبر کی حدیث ہے۔ میرے محترم، اس روایت سے پتہ چلتا ہے
صحابہ کرام کا اس پر اتفاق تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ آسان، نرم ہو، چشم پوشی کرنے والے اور آسانی کو ترجیح دینے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا موقع ملاحظہ کیجئے، پہلے واقعہ سے زیادہ اہم ہے۔ صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور آنے کے لیے اجازت طلب کی، تو انہوں نے باہر سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز سے لی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، اپنی صاحبزادی یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کو روکنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم نے مجھ کو کیسا پایا جب میں نے تم کو اس آدمی سے بچا لیا؟ نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ پھر ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ان دونوں کی مصالحت ہو چکی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے کہا کہ تم لوگ مجھے حالت امن میں بھی شریک کر لو، جیسے کہ تم نے حالت جنگ میں مجھے شریک کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے آپ کو شریک کیا، ہم نے آپ کو شریک کیا۔ یہ مسند کی 17,927 نمبر کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں یہ 4,999 کی حدیث ہے۔ الشیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں 2,901 نمبر کی حدیث لکھی ہے، اور فرمایا ہے کہ مسلم کی روایت میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے ہم اپنے آپس کی زندگیوں کو صحیح رکھ سکتے ہیں۔ اس واقعہ پر غور کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ کو کیسے حل کیا۔ آپ نے نہ تو سختی کی اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کیا، بلکہ آپ نے چشم پوشی اور صبر و برداشت سے کام لیا۔ شوہر کے چاہیے کہ وہ بیوی کے ہر معاملات میں صبر و برداشت سے کام لے اور اس کی کچھ لغزشوں اور زبان درازیوں کو نظر انداز کرے۔ بیوی کو بھی چاہیے کہ جھگڑے اور اختلاف کے وقت اگر شوہر اعراض کر رہا ہو، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہو، تو وہ جھگڑے کو طول نہ دے، کیونکہ بسا اوقات شوہر کی خاموشی صبر اور چشم پوشی کے مظاہرے کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کمزوری کو لاچاری کے لیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔